یہود نصارہ نے ایک پلاننگ کی۔ اسلام کے 5 ارکان تھے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد۔ انہوں نے جہاد ہی کو نکال دیا۔ آج دیکھیں ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹی اور مدارس سے ختم کروا دیا جہاد کو۔ کتنے مدارس ایسے ہیں جن میں جہاد کی تربیت کو ختم کر دیا۔ آج ہمارے علماء کرام، ہمارے ٹیچر ہمارے اسلام کے 5 ارکان کیسے بتاتے ہیں؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور جہاد کا نام نہیں لیتے۔ کلمہ اسلام کا رکن نہیں ہے، بلکہ کلمہ اسلام کے اندر داخل ہونے کا نام ہے اور دروازہ ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، ارکان تو تب سامنے آتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے تاکہ کسی غریب مسلمان کا چولہا چل سکے۔ روزہ رکھیں تاکہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ نکلے۔ حج، ہم اگر اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں تو زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں۔ اور جہاد ارکان کیوں ہے؟ جہاد ہمارے سلیبس سے کیوں نکالا گیا؟ یہود کی کیا چال تھی؟ ہم اپنے بھائیوں کی مدد نہ کر سکے۔ یہود نصارہ کا جس ملک سے فائدہ اٹھانا ہو تو وہاں اپنی فوجیں بھیج دیتا ہے اور کارروائی شروع کروا دیتا ہے۔ آپ بتائیں فلسطین پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں بسنے والے لوگوں کے لیے دعا کی تھی، اور جو لوگ وہاں رہیں گے ان لوگوں میں برکت آئے گی۔ عراق پر قبضہ کیوں کیا تھا؟ وہاں سے کئی ہزار ٹن، شاید اس سے بھی زیادہ تیل نکالا تھا۔ افغانستان پر کیوں قبضہ کیا تھا؟ کیونکہ یہاں جہاد کی کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ جب دجال کے خلاف فوج نکلے گی، عیسیٰ السلام کی مدد کے لیے فوج افغانستان، پاکستان، ایران، ان ملکوں سے نکلے گی۔ یہود نے اس وجہ سے لفظ جہاد کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے اور وہ اپنے پلان میں کامیاب بھی ہو گیا۔ آج کس کی زبان پر جہاد ہے؟ کسی عالم، ٹیچر، اسٹوڈنٹ، مسلمان، سیاستدان، کس کی زبان پر جہاد ہے؟ نیو جنریشن فیس بک، ٹک ٹاک، پب جی اور بہت سے فضول ایکٹیویٹی میں خود کو مصروف کیا ہے۔ خدارا یہود کے پلان کا حصہ نہ بنیے، دین کو سمجھے۔ پلیز میرے اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔